Dear viewers and my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the characters that play their role in the lesson An Excellent Father. This lesson is in the class 10th English subject and the prose section, and it has been written by Jane Austen. Among many characters that play their role in this story, we have Mr. Bennet. He's the head of the family. Mrs. Bennet, her wife. Jane, his elder daughter. Elizabeth. Then Kitty. Then we have a young man, Charles Bingley or Mr. Bingley. There are many other characters like Mrs. Long. And then Mr. Bennet has actually 5 daughters, and there are certain other people. As for Mr. Bennet is concerned, Mr. Bennet is a gentleman who lives with his wife and 5 daughters at Longhorn House. Mr. Bennet एक शरीफ इंसान है जो अपनी बीवी और 5 बच्चियों के साथ रहता है. Mr. Bennet seldom shows anger. वो गुस्सेला आदमी नहीं है. He prefers to laugh at people's weaknesses. जब भी वो किसी आदमी की कमज़ोरी देखता है तो उस पर मुस्कुराता है, हंसता है, इस तरह अपने आप को खुश रखता है. Mrs. Bennet, his wife was a foolish, quick-tempered woman. ये उसकी बीवी है जो बेवकूफ़ भी है और क्विक टेम्पर है, यानी उसको बात बात पर गुस्सा आता है. Her chief aim in life is to find rich husbands for her daughters. उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये बना लिया है कि उसकी जो 5 लड़कियां हैं उनके शौहर अमीर मिल जाएं. Then we have Jane, the eldest of the Bennet daughters and also the prettiest. ये सबसे बड़ी लड़की है, घर में सबसे बड़ी लड़की है और खूबसूरत भी है. Elizabeth, the second of the Bennet daughter. She is shrewd than Jane and is always ready to speak her mind. ये दूसरी लड़की है और बड़ी सख्त मिजाज है जैन की निस्बत से, और वो हर वक्त उसके दिमाग में जो कुछ होता है वो बोल देती है. शी इज़ फ्रैंक. फिर किटी है, द फोर्थ ऑफ द बेनेट डाटर्स. ये चौथी बच्ची है. 3 लड़कियों का यहाँ पर नाम है और 2 जो है उनका नाम नहीं है. चार्ल्स बिंगले, ए रिच, हैंडसम, एलिजिबल एंड सिंगल जेंटलमैन. ये दूर से आया हुआ एक मेहमान है. इनके इलाके में वो नीदरफील्ड पार्क रेंट पे लेने जा रहा है. खूबसूरत और खूबरो नौजवान है और अकेला भी है, अमीर भी है, और ये समझते हैं, मिसेस बेनेट समझती है कि उनकी बच्चियों के लिए एक अच्छा मैच भी है. इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया है दैट्स मिसेस बेनेट. मिसेस बेनेट इज़ ए केयरिंग मदर हैविंग 3 daughters, Elizabeth, Lizzie and Kitty. Like all mothers, she is worried about their marriage. She does not want to lose any chance of finding a suitable match for each of them. She comes to know that a young bachelor with a handsome income has occupied Netherfield Park. She at once designs a plan to marry one of her daughters with the young man and asks her husband to form an acquaintance with him. मिसिस बेनेट एक मोहब्बत करने वाली माँ है. उसकी 3 बच्चियों का तज़किरा जो इस लेसन में है, एलिज़ाबेथ, लिज़ी और किटी. जैसे दूसरी माएँ होती हैं, मिसिस बेनेट भी उन्हीं की तरह अपनी बच्चियों की शादी के बारे में हर वक्त परेशान रहती है और वो नहीं चाहती है कि वो अपने हाथ से कोई ऐसा मौका गंवाए कि उसको अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए. एक बार उसे पता चलता है कि उनके इलाके में एक नौजवान आया है जो खूबसूरत है और अमीर भी है, और वो उनकी हमसायगी में जो नीदरफील्ड पार्क है उसको किराए पर लेने जा रहा है. वो एकदम सोचती है और एक प्लान बनाती है कि वो अपनी बच्चियों में से किसी एक की शादी उसके साथ
کر سکتی ہے اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی. اس لیے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کو سویرے سب سے پہلے اس لڑکے کو ملنے جانا چاہیے اور اس کے ساتھ کچھ دوستی بنانی چاہیے, اسے گھر بلا لینا چاہیے. We also see Mrs. Bennet as a selfish woman. She is very fond of money and fame. Her main concern in life is seeing her daughters married to wealthy men. She insists to her husband meet Mr. Bingley, a rich man of a large fortune, as early as possible. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. No doubt she is sensitive about the marriage of her daughters, but a single-minded pursuit of future rich husbands for them can also blind her in spoiling their welfare. ہم اس لیسن میں دیکھتے ہیں کہ مسز بینٹ ایک لالچی عورت بھی ہے. اس کو پیسے کا اور شہرت کا بڑا شوق ہے. اس کی زندگی کا سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی امیر لوگوں کے ساتھ کروائے. لہٰذا وہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ اصرار کرتی ہے کہ اس کو مسٹر بینٹ کو ملنے جانا چاہیے, جو ایک امیر آدمی تھا, اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی. اس کو کسی صورت سب سے پہلے جانا چاہیے, کیونکہ ایسے موقع کو اگر کسی اور نے حاصل کر لیا تو پھر وہ انہیں پچھتاوا کے سوا کچھ نہیں مل سکتا ہے. اس کو لگتا ہے, مسز بینٹ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو پائی تو کوئی اور ماں اپنی بیٹی کو لے کر اس کے پاس پہنچ سکتی ہے اور یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شادی کے لیے بڑی حساس ہے, لیکن جس طرح سے وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کے بارے میں اتاولے پن کا اظہار کر رہی ہے, اس سے ممکن ہے کہ وہ شاید فائدے سے زیادہ اپنی بچیوں کا نقصان کہیں نہ کر پائے. اس طرح ایک سٹوری میں اس کا شوہر مسٹر بینٹ کا بھی ایک اہم رول ہے. مسٹر بینٹ لیوز ود ہز وائف اینڈ 3 ڈاٹرس. یہ اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کے ساتھ رہتا ہے, ایلزبتھ, لیزی اینڈ کیٹی. ہی از اے ویری جالی پرسن فل آف وٹ اینڈ ہیومر. یہ بڑا خوش باش انسان ہے اور ہمیشہ ذہانت اور مزاح سے کام لیتا ہے. He takes delight in vexing his nervous wife and 3 silly daughters. وہ ہمیشہ اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کو تنگ کرتا ہے, ان کو ٹیز کرتا ہے اور ان کو رلاتا بھی ہے. He flatters his wife by his witty remarks and says. وہ اپنی بیوی کی خوشامد کرتا ہے, طنزیہ انداز میں مزاح کے الفاظ کے ساتھ اس کو انسلٹ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے مسٹر بنگلے might like you the best of the party. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلے جاؤ اور اس لڑکے کو ملو, ہو سکتا ہے لڑکیوں کے بجائے وہ تمہیں ہی پسند کر لے. مسٹر بینٹ از این ایکسلنٹ فادر. اس اسٹوری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر بینٹ واقعی ایک زبردست باپ کا رول نبھاتا ہے. He loves his daughters and is very serious about their marriage. اس کو بھی اپنی بچیوں کے ساتھ محبت ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بچیوں کی شادی جلد از جلد ہو جائے. Though he pretends to be not interested in Bingley, yet he is the first to visit him. جب اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ اس کو مسٹر بنگلے کو ملنے جانا چاہیے تو وہ پریٹینڈ کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے کہ اس کو مسٹر بنگلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن صبح جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پہلا ایسا آدمی ہوتا ہے جو مسٹر بنگلے کو دیکھنے جاتا ہے. He keeps the secret about his visit until the last moment and discloses it in a surprising manner. شام کو جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ کسی سے اس چیز کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ مسٹر بنگلے سے ملا ہے, لیکن پھر جب شام کو وہ باتیں کرتے کرتے ایک عجیب و غریب انداز میں اس راز کو فاش کر دیتا ہے. His wife gets overjoyed on knowing this and exclaims. اس کی بیوی جب سنتی ہے کہ اس کا شوہر مسٹر بنگلے کو ملا ہے اور اس نے بات بھی کر لی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور چلا کر کہتی ہے What an excellent father you have, girls. او میری بچیوں, تمہارا باپ سب سے زبردست ہے. This was about the characters that play their role in the story. Dear students, this story is very interesting for you, but I may recommend and advise you that you should study the lesson by yourself so that you may be able to unfold the
meanings that lie deep into the lesson. It's always necessary to study the lesson, to read the lesson line by line by yourself. You have to increase your vocabulary, you have to increase your way of explanations. There are a lot of things that you learn. I think it's enough for today. Thank you very much.